السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ الحمد للہ، چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ الحمد للہ، کل ہم نے آیت نمبر 74 کافی حد تک پڑھ لی تھی، اور ارے یہ نا جب آتے ہیں، جب ہمارا کام ہو جاتا ہے، قسم سے میں بتا نہیں سکتی۔ ابھی علماء سائیکل لے کر گئے ہیں باہر آلو لینے کے لیے، اور یہ جب ہی آتا ہے، ہمیشہ کا ہے یہ ان کا، اور کلاس کے ٹائم پہ تو سب کو آنا ہی ہوتا ہے۔ خیر، اب دیکھیں، الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں تک ہمیں پہنچایا۔ آیت نمبر 74 ہماری چل رہی تھی، اور کافی چیزیں ہم نے دیکھی تھیں کہ پتھر کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے پتھر سے سملیرٹی اللہ تعالیٰ نے جیسے دل کی ہے، دل پتھر ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح دل سخت ہو جاتے ہیں جیسے پتھر ہوتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے دل میچ کر کے دیکھے کہ دل بھی پتھر کی طرح ہوتے ہیں، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم پڑھ رہے تھے ٹریٹمنٹس، ٹھیک ہے، کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا رہیں گے، یعنی کہ اگر دل سخت ہو جائے تو پھر اس کا کیا ٹریٹمنٹ رہے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے سے، اور جو ہے قرآن کو بہت زیادہ پڑھنے سے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے۔ پھر ایک آتا ہے، ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے تو ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ صرف یتیموں کو ڈونیشنز دینے سے کام نہیں چلتا، یتیموں کو جو ہے آپ پیسہ دے کر آ جائیں وہ کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ محبت کی جو ضرورت ہوتی ہے نا انسان کو، وہ پیسوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یتیم کے پاس بھی اس کا باپ بہت کچھ چھوڑ کر جا رہا گیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یتیم ہمیشہ بے بس ہی ہوتا ہے، یتیم ہمیشہ غریب ہی ہوتا ہے، نہیں، بہت سارے یتیم جو ہے بہت زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی کیا ضرورت ہوتی ہے، اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ پیسوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو اس طرح اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ نہیں ہے کہ یتیموں کو، وہ تو الگ بات ہے کہ یتیموں کو کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں، لیکن ان کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا جائے، اس سے جو ہے دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے دل نرم پڑنے لگتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں، پریشان حال لوگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کو وزٹ کرنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے بھی انسان کا دل کیا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کسی کی تکلیف دیکھ کر انسان کا دل دکھتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں فلسطین میں کیا سب کچھ چل رہا تھا، اور ان کی ویڈیوز ہمارے پاس آتی تھی، تو تبھی تو ہم ان کے لیے دعا کر پائے، ان کے لیے رو پائے، ان کے لیے گڑ گڑا پائے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لی ہم نے ان کے لیے، ہے نا۔ اگر ہمیں وہ ویڈیوز نہیں دکھتی، جیسے کہ ابھی تک نہیں دکھ رہی تھی، ہے نا، 2 سال پہلے تک ہمیں کچھ بھی نہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتا ہو کہ یہ سب کچھ کہاں سے چل رہا ہے، ان کے گھر میں ذکر ہوتا ہو، ان کے ڈیڈی ممی کرتے ہو، یا ان کے بڑے بوڑھے کرتے ہو اس طرح کا ذکر، تو ان کو ہو سکتا ہے پتا ہو، لیکن اکثر لوگ بالکل انجان تھے کہ ہو کیا رہا ہے، اصل میں ہے کیا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ہمیں پتہ چلا تو ہمارے دل ان کے لیے کیا ہوئے، نرم ہوئے ہیں نا، ہم ان کی حالت دیکھتے ہیں تو ان پر ہمیں کیا آتا ہے، رونا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کیا ہوتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں دل، کہ کسی مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کو جب انسان وزٹ کرتا ہے تو۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کیا کرو، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ، یعنی کہ اگر تمہیں کچھ بولنا ہی ہے، کچھ بولنا ہی پڑ رہا ہے، تو زیادہ کام کیا کرا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اس کے علاوہ باتیں مت کیا کرو، کیونکہ بہت زیادہ بولنا بھی دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے زیادہ بولے گا انسان تو کسی کی برائی ہوگی، کسی کی غیبت ہوگی، کسی کا دل دکھے گا، کسی کے ساتھ کسی کا کچھ، کسی کی کوئی حق تلفی ہوگی، کسی کی امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تو زیادہ بولنا کیا کر دیتا ہے، دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پھر دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر استغفر اللہ ربی، پھر آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ہنسا مت کرا کرو، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتے ہیں، تو زیادہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر تم جہنم کو دیکھ لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک مومن کی پہچان بھی ہونی چاہیے، ہر وقت ہنستے نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی رو بھی لینا چاہیے۔ تو کیا ہمیں ٹریٹمنٹ ملا، کیا علاج ہمیں ملا؟ قرآن، ہے نا، اللہ کا ذکر، قرآن، اور قرآن سے بہترین ذکر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور سورۃ الحشر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہ کتنی بڑی ریمیڈی ہے، اگر اس کو سننے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں انسان لے تو پھر کیا ہو، ہے نا، اس کے ساتھ۔ تو وہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پھر آپ دیکھتے اس پہاڑ کو کس طرح سے وہ اللہ کی خشیت سے لرز رہا ہے اور ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن دیکھیں آپ کے اچھے اچھے انسان کو ہلا دیتا ہے، اچھے سے اچھے مضبوط انسان کے دلوں کو کیا کر دیتا ہے، جھنجھوڑ دیتا ہے، ان کے ضمیروں کو شیک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا بہترین علاج ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ الحدید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈرے، وما نزل من الحق، اور کیا حق نازل نہیں ہو گیا، ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو پہلے کتاب دی گئی، فطال علیہ الامد، اور ان پر جو ہے مدت طویل ہو گئی، فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہا یہاں تک کہ کیا ہو گئے، ان اوتول کتاب یعنی کہ اہل کتاب جو تھے ان کے دل سخت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو تم ان کاموں سے بچنا، تم ایسے رویوں سے بچنا جن سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، تم اپنے دل ایسے سخت مت کر بیٹھنا، ان کو نرم کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا، ان کو نرم کرنے کا علاج کروانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی لیے ایک داعی کی جو صفت ہے، یعنی کہ ایک دعویٰ جو کرتا ہے، یعنی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک کوالٹی بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ پہلے نصیحت کرے تو پہلے سامنے والے کا دل نرم کیا کرے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے، سامنے والے کے دل کو پگھلانا ہے، ایسے ہی باتیں نہیں شروع کر دیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا دل سخت ہی ہے، آلریڈی سخت ہے نا، تو پھر اس کے اوپر نصیحت کیا آپ کی کیا اثر ہونے والا ہے، کوئی بھی اثر نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھے ہوں گے نا جو اپنے عقیدوں میں سخت ہو جاتے ہیں، ان کا ہماری باتیں ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں، تو کیوں نہیں کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے دل ہی سخت ہے، نصیحت نہیں حاصل کر سکتے وہ۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ پہلے انسان کو سامنے والے کا دل پگھلانا چاہیے، اس کا دل نرم کرنا چاہیے، ہے نا، اس کے بعد انسان اس کو نصیحت کرے، ٹھیک ہے۔ تو سوچیں ذرا کہ ان پتھروں کو بھی کیا ہے، اللہ کے ڈر کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہے، اور اتنی سمجھ ان کو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ایک پتھر سلام کیا کرتا تھا، ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی پتھروں کی تسبیح سنائی تھی، یاد ہے آپ کو یہ معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ انشاء اللہ تعالیٰ جو عقیدے کی ہماری کلاس ہو رہی ہے اس میں بھی ہم پڑھیں گے یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سلام کرتا تھا، یعنی کہ وہ جانتا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پتھروں کی تسبیح کی آواز سنائی تھی، تو وہ پتھر کیا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ تو جب ان کو سمجھ ہے، ان میں چینج آ سکتا ہے، تو کیا
میرے میں یا آپ کے میں کوئی چینج نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں ہمیشہ کہ اگر آپ کا دل نہیں بدلتا، آپ کی زندگیاں نہیں بدلتی، آپ کی زندگیوں میں چینج نہیں آتا، قرآن سمجھنے کے بعد بھی، سننے کے بعد بھی، تو آپ کا دل سخت ہو چکا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ دل جتنا نرم ہوتا ہے اتنا ہی جلدی اللہ تعالیٰ کی بات کو ایبزارو کرے گا، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی جھکے گا، اتنی ہی آپ کی زندگی بدلے گی، اتنے ہی آپ کے آنسو نکلیں گے اور آپ کی آنکھوں سے نہریں بہیں گی، اور جتنا ہی سخت ہوگا آپ کا دل اتنا ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ بس رٹنے کے علاوہ کوئی چینج انسان کے اندر نہیں لا سکتا یہ قرآن اور اللہ کا ذکر۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھیے کہ دلوں کی نرمی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ۔ اسپونج دیکھا ہے آپ نے کتنا نرم ہوتا ہے نا؟ اور باریک باریک اس میں چھید بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ کیا کر لے، اس کو پانی کو ایبزارب کر لیتا ہے، اور اتنی تیزی سے پانی ایبزارب کرتا ہے۔ وہیں آپ کوئی دوسرا اور کپڑا لا کر رکھ دیں تو وہ اس طرح سے پانی ایبزارب نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو اٹھائیں گے اسپونج میں، دیکھیں آپ ایک اس کی کیپیسٹی کے برابر پانی آپ ڈالیں تو وہ جب آپ اس اسپونج کو اٹھاتے ہیں تو اس میں پانی نہیں ٹپکتا ہے نا؟ تو لیکن اور دوسرا کوئی کپڑا ہوگا اس میں سے لگاتار پانی ٹپکے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے اس طرح سے ایبزارب ہی نہیں کیا تو نکل جائے گا وہ پانی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر دل کے اندر آپ کے ایبزارب کرنے کی کیفیت نہیں آئی، دل اتنا نرم نہیں پڑا، تو پھر وہ جو نصیحتیں ہیں وہ کوئی کام نہیں کریں گی، وہ نکل جائیں گی دل سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ پتھر کو آپ لے کر چیک کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں پانی ڈالیں، پانی بہہ جائے گا، ایبزارب نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ جب آپ پتھر پر پانی ڈالتے ہیں تو پانی اس پر سے بہہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی پتھر جب نرم پڑ جاتا ہے تو اسی میں سے پانی نکل آتا ہے، ٹھیک؟ تو جس طرح کوئی فائدہ ایک پتھر، ایک چکنا پتھر حاصل نہیں کر سکتا، ایسا شخص دوسروں کی نصیحت کے ساتھ، ان کے سمجھانے کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، یہی سلوک کرتا ہے نا؟ پہلے تو سننا ہی نہیں چاہتا، اگر کسی طرح اس کو سنوا دی جائے بات تو اسے کوئی اثر اس کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنی ہی مرضی کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ قصد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قصد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، وہ چیز جو کسی سے کوئی اثر ہی قبول نہیں کر رہی ہو، ٹھیک؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ تو معجزہ بھی دیکھ چکے تھے نا، پتھر سے پانی نکلنے کا، یاد آیا آپ کو؟ صحرائے تیہ میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پتھر سے ان کے 12 چشمے پھوڑ دیے تھے، تو یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوہ طور کے ایک حصے کو بھی ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی تجلی فرمائی تھی وہاں پر کیا ہو گیا تھا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑا تھا، ہے نا؟ سورہ اعراف میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اگلی بات سمجھ میں؟ اچھا آپ دیکھیں کہ کچھ سائنس بھی ہوتے ہوں گے، کچھ علامتیں ہوتی ہوں گی دل کی سختی کی، کہ دل کس طرح سے سخت ہوتے ہیں، کیا پہچان ہوتی ہے کہ کسی کا دل سخت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی پہچان کہ انسان جو ہے نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ سخت دل میں نصیحتیں اثر نہیں کرتی ہے، جیسے چکنے پتھر پہ سے پانی بہہ جاتا ہے اسی طرح سخت دل پہ سے وہ نصیحتیں بہہ کر چلی جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ مصیبت یا حادثے سے کوئی اثر قبول نہیں کرتے ہیں ایسے دل، سبق نہیں حاصل کرتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت آ جاتی ہے، چاہے کسی اور کے اوپر وہ مصیبت آ جائے، چاہے وہ انسان کے خود کے اپنے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، ایسے دل کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی اثر قبول نہیں کرتے ہیں، ٹھیک؟ پھر آپ دیکھیں کہ اپنی غلطی نہیں دیکھتے ہیں اور اپنی غلطی سے آنکھیں موند لیتے ہیں، آنکھیں اپنی بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی کبھی بھی قبول نہیں کرتے ہیں، ٹھیک؟ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو بار بار توڑتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا عہد ہم کئی بار لا الہ کی شکل میں لے چکے ہیں، عہد الست کی شکل میں لے چکے ہیں، بہت سارے عہد اللہ تعالیٰ سے ہم کر چکے ہیں، اللہ کی عبادت کے عہد کر چکے ہیں، بار بار ان عہد کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر توڑنا شروع کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آسانی سے نافرمانی کر لی جاتی ہے اور اس پر ندامت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا ابھی کہ اپنی غلطی نہیں دیکھتا ہے انسان، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو نافرمانی میں بھی لگا رہتا ہے، اور پھر اس کو اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الٹا اس کو جسٹیفائی کرنے میں انسان لگا رہتا ہے کہ ہم نے تو کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ اگلی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ دل کی سختی کی علامت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دل کا سخت انسان بخیل اور متکبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
بہت زیادہ گھمنڈی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بخیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ یہ جو مال خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بار 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 تاکید دلوائی ہے کہ مال خرچ کرے، مال خرچ کرے، تو وہی مال خرچ کرے گا نا جس کو دوسروں کا درد سمجھ میں آئے گا، ہے نا، جس کو سامنے والا نظر آئے گا کہ ہاں یہ تکلیف میں ہے، اس کی مجھے مدد کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے جس کا دل سخت ہو گیا تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے، اور مدد نہیں کرے گا تو اب کیا ہو جائے گا، بخیل ہو جائے گا، ہے نا، کنجوس ہو جائے گا، اور ساتھ ہی تکبر بھی اس کے اندر آ جائے گا، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ دل کی سختی کی کیا علامت ہے، دوسروں پر رحم نہیں کرنا، ٹھیک۔ بہت سارے لوگ دل کے بہت نرم ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب کسی کے ہلکی پھلکی چوٹ بھی لگ جاتی ہے، بخار بھی تھوڑا بہت آ جاتا ہے تو ان کے دل اتنے دکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ دیکھیں سامنے کٹے پھٹے انسان پڑے ہوں گے، ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوگا اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں پر رحم نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھیں دل سے رحمت کا چھن جانا، یہ سیم بات ہے، دوسروں پر رحم نہیں کرنا، دل سے رحمت کا چھن جانا۔ اور اللہ اکبر، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے بچوں کی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جن کو اپنے والدین کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کچھ کسی کے ساتھ ہوتا رہے، اپنے سگے رشتہ داروں کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جائیں مرتے مر جائیں ہمیں کیا، ہے نا، یہ والا ان کا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے، دلوں کی سختی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے کیا کر دیتی ہے، اس طرح کا کر دیتی ہے، سمجھ لیجیے سینس لیس کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل بے حس انسان ہو جاتا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں کسی بندے پر اس سے بڑی سزا لاگو نہیں کی گئی جو دل کی سختی سے بڑھ کر ہو، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ انسان کو دنیا میں ہی سزا مل گئی اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلا، دل سخت ہو گیا، اس سے بڑی کسی کے لیے سزا نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے تو بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے، بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے کیا ہے، سزا ہے، یہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ ہے، بہت بڑا عذاب ہے انسان کے لیے، دنیاوی عذابوں میں سے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں جی صحیح کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے یہ بھی عذاب ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ کسی پر اتنی بڑی سزا نہیں لگائی گئی آج تک جتنی کہ دل کی سختی سے جو دل کی سختی سے بڑھ کر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑی سزا ہے دل کا سخت ہو جانا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی خشیت سے آنکھ خوش ہو جائے، یعنی کہ روئے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنکھیں نہیں روئے، تو جان لو کہ دل کی خشکی اس قحط کی وجہ سے ہے۔ آگے بات سمجھ میں، ان کی اللہ تعالیٰ کا قہر تم پر برسا ہے، تمہارا دل خشک ہو گیا ہے، اسی وجہ سے تمہاری آنکھیں خشک ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، اسی لیے تمہاری آنکھیں اللہ کے ڈر سے آنسو نہیں بہا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں ویسے بھی مطلب وہ جتنا انسان رو لیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان مجلس میں بھی بیٹھ کر رو لے، اللہ تعالیٰ کا ظاہر ذکر آتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے تبھی وہ رو لیتا ہے نا، ایسے کسی کو آنسو بنا کر آتے ہی نہیں ہے نا، بہت مشکل سے اگر کوئی چاہے رونا تو بہت مشکل سے وہ رو پاتا ہے، ایسے نہیں نکلتے آنسو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سب رو رہے ہیں اور ہم رونے لگے تو یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ انسان کو خود اللہ تعالیٰ کا اپنے دل میں کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر رہنا چاہیے انسان کے دل میں، اور اس کو اپنے آپ رونا چاہیے، نہ کہ کسی کے رلانے کی وجہ سے انسان روئے، ٹھیک ہے۔ وہ ہاں یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے، لیکن یہ ڈر اصل میں انسان کا آٹومیٹک ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ تو دعا بھی کرتے رہا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دل کی سختیوں سے، آنکھوں کے خشک ہو جانے سے، دل کے سوکھ جانے سے بچا کر رکھے۔ اچھا، کیا اسباب ہوتے ہیں، ایک تو ہم نے یہ پڑھا کہ کیا علامتیں ہوتی ہیں، کیوں دل سخت کیا نشانی ہوتی ہے دل کی سختی کی، کیسا ہو جاتا ہے انسان جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے دل کی سختی کی، ٹھیک ہے، کیا وجہ ہوتی ہے دل کی سختی کی، دل کے سخت کیوں ہو جاتے ہیں دل اتنے زیادہ۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی وجہ نیکی کے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں سستی کرنا، ٹھیک ہے۔ نیکی آپ کے سامنے، ارے نیکی کے کام آپ کے سامنے پڑے ہیں، بالکل آپ کے ہاتھ کے داؤں پر ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو کر ہی نہیں رہے ہیں، ان میں سستی کرنا، چاہے وہ فرض کام ہو یا نفل کام ہو، ٹھیک ہے، سستی کر لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے،
اڑے ہی رہنا کہ نہیں کریں گے، ٹھیک. پھر عبادات کو پابندی سے ادا نہیں کرنا، اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. عبادات کے معاملے میں جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے پانچوں وقت کی نماز فرض کی ہوئی ہے اور دوسرے کام فرض کیے ہوئے ہیں، ان کے معاملے میں پابندی نہیں کرنا، پنچول نہیں رہنا، وضو ٹھیک سے نہیں کیا، نمازیں ٹھیک سے نہیں پڑھی، روزے بس ایسے ہیں کہ بھوکے رہ گئے بس، اور کوئی مطلب نہیں روزوں سے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے بھی ان وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جانا. ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، انسان بھول گیا عبادت کرنا، یا پھر انسان نے غلطی سے گناہ کا کام کر لیا، وہ بات الگ ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایک چیز کو پرٹیکولر اپنا ایک لائف اسٹائل بنا لینا، یعنی کہ آپ کی زندگی ایسی ہو جائے کہ آپ کی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہو، ٹھیک ہے. تو گناہوں کو کبھی بھی لائف اسٹائل، جس کی زندگی میں گناہ لائف اسٹائل بن جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ اسی کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو گناہ کو کبھی، وہ الگ بات ہے کہ آپ سے ہمیشہ دیکھیں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز کو اپنا لائف اسٹائل ہی بنا لینا، ٹھیک ہے. تو یہ تو منافقت ہوتی ہے نا، ٹھیک، ہم نے پڑھا نا منافق کے بارے میں، جب بات کریں جھوٹ بولے، منہ کھلے ہی تو اس کا جھوٹ پر کھلے، جس سے مل رہا ہے، جس سے بات کر رہا ہے، سب سے ہی جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے. تو زنگ نہیں لگے گا پھر دل پر. آگے بات سامنے. پھر آپ دیکھیں کہ جب جس سے مل رہا ہے، جس سے وعدہ کر رہا ہے، بس لائف سٹائل بن چکا ہے وعدہ خلافی کرنے کا، جس سے مل رہا ہے بس لائف سٹائل بن چکا ہے دھوکا دینے کا، یعنی کہ مشہور ہے، ٹیگ لگ چکا ہے کہ یہ بھائی دھوکے باز ہے نا، مشہور ہے، ٹیگ لگ چکا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک. تو گناہوں کو کبھی بھی لائف سٹائل نہیں بنانا چاہیے، اور حد سے آگے بڑھنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تھوڑے موڑے چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب انسان حد پار کرنے لگتا ہے تو پھر وہ فاسق میں شمار ہو جاتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اور مسلسل گناہ کرنے سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، ٹھیک. جیسے کہ میں نے آپ کو کل حدیث وہ بتائی تھی کہ نہیں، ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، کلاس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جن کو پرابلم آتی ہے نا تو وہ لوگ بعد میں سن لیا کریے. تو آپ دیکھیں کہ کل میں نے حدیث بتائی تھی نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، گناہ کا جو دھبا اس کے دل پر پڑا تھا. لیکن اگر وہ لگاتار گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ جی ایک منٹ رکیے، ٹھیک ہے. جی، تو اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر لگاتار وہ گناہ کرتا رہتا ہے انسان تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کی برائیاں نشر کرنا، ٹھیک ہے. آپ کو کسی نے اپنی کوئی خطا بتا دی، آپ کو کسی نے اپنی کوئی غلطی بتا دی کہ بھائی ہم سے یہ غلطی ہوئی، آپ کیا کریں، اب اس کو جگہ جگہ لوگوں تک پھیلائیں، ٹھیک ہے. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا تھا کہ اس کی آپ پردہ پوشی کرنی چاہیے تھی آپ کو، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کے گناہوں کو نشر کر دیا، اس کی برائیوں کو نشر کر دیا، اس کے عیب بیان کر دیے. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی باتیں ہمیں ہی پتہ ہوتی ہیں، گھر میں دیکھیں ساس ہوتی ہیں، نندے ہوتی ہیں، ہے نا، اور بھی بہت سارے لوگ دیور جیٹھ ہوتے ہیں. میکے والوں کی تو خیر عورتیں نہیں نشر کرتی ہیں، زیادہ تر سسرال والوں کی برائیاں بہت زیادہ نشر کرتی ہیں، وہ ایسی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس سے بھی کیا ہوتا ہے، انسان کے دلوں پر دھبا لگ وہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے دوسروں کی برائیاں کرنے سے، غیبتیں کرنے سے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا کرتے ہیں، دل سخت کر دیتے ہیں. پھر جو علم آپ کو نفع دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے دوری اختیار کرنا بھی دلوں کو سخت کر دیتا ہے. ظاہر ہے جو چیز کچھ نہ کچھ تو سیکھے گا نا انسان، انسان کے اندر کیا کوالٹی ہوتی ہے، سیکھنے کی کوالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے انسان سیکھتا ہے. اب ظاہر ہے نفع مند نہیں سیکھے گا تو ڈسٹرکٹیو علم سیکھے گا، کچھ نہ کچھ تو سیکھے گا. تو جب انسان نفع مند علم سے دور ہوتا ہے تو اس کے دل پر کیا ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. پھر جو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایکسپیرئنسڈ
ہوتے تھے اسکالر بہت زیادہ، تب بھی وہ اتنی باتیں لکھا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے کچھ بنا کر لکھا کرتے تھے، بلکہ بہت ایکسپیرینسڈ ہوتے تھے، خود پر بھی اپلائی کر کے یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے کہ ان کے اندر کس چیز سے کمی آ رہی ہے، تب یہ ساری باتیں وہ کوٹ کرتے تھے اور یہ ساری باتیں وہ لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں ان سے کنارہ کشی کرنا. آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، آپ کے پاس ٹائم، چلے ٹائم کا تو بہت رونا رہتا ہے، نہیں بھی ہے ٹائم، ٹھیک ہے، لیکن آپ ہر کام کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، اور نہیں نکالتے تو پھر دین کی مجلسوں کے لیے نہیں نکالتے، ہے نا. عورتیں ہر بات کے لیے شوہر سے لڑ جاتی ہیں، نہیں لڑتی تو بس اس کاموں کے لیے نہیں لڑتی. ٹھیک ہے. تو علم کی مجلسوں سے کنارہ کشی کر لینا یہ بھی انسان کے دل سخت کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سب سے نفع مند کتاب سے دوری. سب سے نفع مند کتاب کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی بک ہے ایسی جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہو، سب سے زیادہ ہمیں بینیفٹ دیتی ہو؟ جی قرآن. قرآن سے دوری بھی کیا کرتی ہے؟ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. ٹھیک. کہ جب قرآن پڑھنا انسان کے دل کو نرم کرتا ہے تو پھر سوچے نا کہ اگر انسان نہیں پڑھے گا قرآن تو اس کا دل سخت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وائس ورثہ ہے دونوں چیزیں. پھر آپ دیکھیں کہ جو صالحین ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کی صحبت سے دوری اور ان کی مجلسوں سے دوری. نیک لوگوں کی، میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی بات، کہ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو جو وہ کر رہے ہوتے ہیں انسان یہ سوچتا ہے کہ یار ہم تو بڑی زندگی میں پیچھے رہ گئے، نیکیوں میں تو ہم نے بازی نہیں ماری، یہ لوگ تو کتنا آگے چلے گئے. تو انسان کیا ہے، ہرس اس کے اندر آتی ہے دیکھ دیکھ کر، اور نیکی کرنے لگتا ہے. ایک نیکی کرتا ہے تو اس سے اچھا دیکھیں، ہم اپنے اوپر بھی غور کریں، ہے نا. بہت سارے کام ہم نہیں کرتے تھے، ہم نے دوسروں کو دیکھ دیکھ کر، ہے نا. ہم قرآن پڑھنے کے لیے گئے، وہاں پر ہم نے کچھ دیکھا، کوئی اچھا عمل ہم نے دیکھا وہ اختیار کیا، پھر ہم نے کسی کا سنا، اچھا یہ بھی نیکی ہے، ہم نے وہ اختیار کی. اس طرح دھیرے 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 کر کے کیا کیا ہم نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا، دوسروں کو دیکھا دیکھی، دوسروں کا سن سن کر ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم نہیں ادھر ہوتے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اور جو ہے وہ یہاں نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد کہیں اور ہی ہوتے، ان کی طرح ہم بن جاتے. ٹھیک ہے. تو پھر اتنی دل ہمارے سخت ہی رہتے نا، پھر نرم کہاں سے ہو جاتے. تو جب انسان نیکوں کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے، ان کی مجلسوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے دل بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح اس کا الٹ کر لیجئے، غافلوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان کے دل سخت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب انسان غافلوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جن کو اپنے آپ ہی کچھ نہیں پتا دین کا، اپنے آپ ہی کوئی چیز فالو نہیں کرنی، اپنے آپ ہی گناہوں میں لگے رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جب نیکوں کی صحبت آپ کو اچھا کر سکتی ہے تو بروں کی صحبت بھی آپ کو برا کر سکتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اس صحبت میں کسی برے کی بیٹھتے ہیں اور برائی نہیں لے کر اٹھتے ہیں بلکہ اچھائی لے کر اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے ذکر جب ہم کرتے ہیں تو جب ہم اس ذکر کو دل سے نہیں کرتے ہیں، وہ ذکر صرف ہماری زبان پر رٹا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے دل کیا کر دیتا ہے؟ سخت کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ انسان کو پورے دل سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں دعا اور ذکر سے لذت نہیں پانا. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ دعا کیا کہتے ہیں؟ دعا کیا ہوتی ہے؟ پکارتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو، اپنی فریاد اس کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، بس جلیلی پڑھا اور اٹھ گئے، ذکر پڑھے اٹھ گئے، بنا جانے بنا سمجھے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، کچھ ہمیں نہیں معلوم، بس ہم نے جلیلی پڑھا اور اٹھ گئے. تو جلدی جلدی ذکر کرنا، جلدی جلدی دعائیں کرنا، کوئی لذت آپ کو اس میں نہیں آ رہی، کوئی اس میں مزہ نہیں آ رہا، تو اس سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ دل سخت ہو جاتا ہے. پھر جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، جب ہم نے وہ پڑھا تھا فی قلوبہم مرض، کہ دلوں کی بیماری کا کیا سبب ہے، تو ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ کھانا پینا، بہت زیادہ سونا بھی کیا کرتا ہے؟ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر جو دنیا کی حرص ہے، دنیا کی طمع ہے، دنیا کی لالچ ہے، وہ بھی انسان کا دل کیا کر دیتی ہے؟ سخت کر دیتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھی تھی یہ بات. ٹھیک ہے. کہ جب انسان کے اندر دنیا سما جاتی ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر تکبر بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے کہ انسان کے اندر دنیا کی اتنی زیادہ لالچ نہ سما جائے کہ وہ دین سے بھی جائے. ٹھیک ہے. دین بھی اس کا ہاتھوں سے نکل جائے. پھر آپ دیکھیں کہ علاج تھوڑا بہت میں نے بتا دیا تھا، پھر سے ایک بار سن لیجیے اس کا علاج، کہ فرض نمازوں کی حفاظت. ٹھیک ہے.
پھر نماز کو خشوع سے پڑھنا، ٹھیک ہے، بالکل دھیان سے، کنسنٹریشن سے اور سمجھ کر پڑھنا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں ایکچولی میں، تو نماز خشوع سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے وہ 10 صورتیں میں نے آپ کو یاد بھی کروائی تھی، پتہ نہیں آپ لوگ ان میں سے کس نے یاد رکھی ترجمے کے ساتھ وہ صورتیں، اللہ کرے کہ سبھی کو یاد ہو آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کروائی تھی اسی وجہ سے کہ آپ سمجھ کر پڑھیں، سورہ فاتحہ بھی کروائی تھی، اور جو ہے یہ سورہ فلق، سورہ ناس، اور سورہ اخلاص، سورہ کافرون، یہ ساری 10 جو آخر کی صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ بھی میں نے کروائی تھی۔ اب پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنوں نے یاد رکھی ہے، خیر اگر بھول گئے ہیں تو دوبارہ ان کو ریپیٹ کر لیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے وہ جلدی سے ریوائیو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جلدی سے آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ تو اگر بھول گئے ہیں تو ان کو دوبارہ سے پڑھ لیجیے تاکہ آپ جو ہے اچھے سے نماز پڑھ پائیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن میں تدبر کرنا، ٹھیک، جب انسان بہت غور و فکر سے قرآن پڑھتا ہے نا، آپ دیکھیں اب تفسیر کی کلاس ہوتی ہے تو ہمارا کتنا اچھا دل ہو جاتا ہے نا کلاس لینے کے بعد، کبھی کبھی تو دل ہی نہیں چاہتا کہ کلاس ختم ہو، کرنی پڑتی مجبوری میں، جیسے کل ہو گیا تھا، اب 20 منٹ آگے چلے گئے تھے، ہے نا، تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کہاں چلا گیا، اور دل بھی کتنا نرم ہو رہا تھا، ہے نا۔ تو قرآن میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو تب بھی اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ پھر سیرت انبیاء اور سیرت صالحین پڑھنا، ٹھیک ہے، جب ہم انبیاء اکرام کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ان کے ساتھ مصیبتیں پریشانیاں ہوتی تھی لیکن ان کے دل کتنے نرم ہوتے تھے بندوں کے لیے، ٹھیک، اسی طرح نیک لوگوں کی، اب جس صحابہ اکرام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا، تو کتنا مزہ آتا ہے نا سن کر، ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح مجلسوں میں، جیسے ابھی بتایا کہ مجلسوں میں بیٹھنا اور مجلسوں کا انتظام کرنا، اس سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، دوسرے بھی کیا ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی مریض کی عیادت کرنا، دوسروں کی تکلیف دیکھ کر دل کیا ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مردوں کو نہلانا، گھر میں میت ہو خود کھڑے ہو جا کر، چاہے آپ کو نہیں آ رہا ہے کچھ کرنا، پانی پکڑا دیں، ہے نا، کپڑا پکڑا دیں، اور اٹھانے بٹھانے میں مدد کریں، بہت سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر، پردہ ہی پکڑ لیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ سے، خاص طور پر جو اپنے گھر میں انسان کی میت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ کسی نہ کسی کو تو جانا ہی ہے دنیا سے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے گھر میں جو بھی میت ہو انسان کیا کرے، اس کے ساتھ خود کھڑا ہو جائے جا کر، ٹھیک ہے، اس سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قبروں کی زیارت کرنا، اور کیا عورت جا سکتی ہے قبروں پر؟ ہوں ہوں جا سکتی ہے عورت قبروں پر، لیکن زیادہ نہیں جائے، ٹھیک ہے، عورتوں کو تھوڑا سا روکا گیا ہے اس وجہ سے کہ ظاہر ہے، دیکھیں عورتیں زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، تو اگر اس کا شوہر مر گیا تو دن بھر قبرستان میں ہی پڑی رہے گی، ہے نا، ماں باپ مر گئے تو دن بھر قبرستان میں ہی پڑی رہے گی، تو عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، دعا ہوا تو کیا ہی کریں گی، وہاں پہ گھر ہی بنا لیں گی اپنا، ٹھیک ہے، وہیں کھانا کھائیں گی بیٹھ کر، وہیں سب کچھ کریں گی، تو اس وجہ سے جو ہے زیادہ کثرت سے جانے کو منع کیا گیا ہے، اور قبرستان جا کر وہاں پر یہ تھوڑی کرنا ہے ہمیں کہ وہاں سیلفی لے رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جا سکتا ہے انسان، کا کوئی اپنا دفن ہے وہاں پر تو اس کے لیے باہر سے بھی کھڑے ہو کر آپ دعا کر سکتے ہیں، ہے نا، آپ کی دعا اس تک پہنچ جائے گی، اور فرشتے بتا بھی دیں گے کہ آپ کی فلاں آئی ہے نا آپ سے، آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کھڑے ہو جائے کریں وہاں باہر، اور تھوڑا سا دیکھا کریں کہ کیسے سب لوگ مٹی میں دفن ہو گئے ہیں نا، ہم بھی چلے جائیں گے ایک دن اسی طرح، ہم بھی کسی نہ کسی کا حساب چل رہا ہوگا، کسی نہ کسی پہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، تو کسی کے اوپر عذاب چل رہا ہوگا، کسی کو بڑی جنت کی کیادیاں جو ہے ان کے لیے کھلی ہوئی ہوں گی، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں گی، ہے نا، تو ذرا غور و فکر کریں، عبرت لیں، اپنا ہے کوئی دفن تو اس کے لیے خوب وہاں پر دعائیں کریں، ٹھیک ہے، اور جا سکتے ہیں، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، خاص طور پر وہ مخلوق، بیٹے تم نے تو اس کو گھر میں ہی انٹری دلوا دی، تو بیڈ کے پاس کیوں جانے دیا، اس کو ادھر سے کیا ہوتا نا۔ تو
آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو بول نہیں سکتی ہے نا، جیسے جانور ہیں تو پرندوں کا پانی کا انتظام کروا دیں، ان کو دانہ ڈال دیں، کوئی پرندہ یا کوئی جانور زخمی ہو گیا ہے اس کا علاج کروا دیں، بہت سارے چھوٹے 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 کوئی بلی کے بچے اور یہ سب ٹہلتے ہوتے ہیں سڑکوں پر، ڈر لگتا ہے کہ ان کو کوئی دبا کر نہیں چلا جائے تو ان کو سائڈ میں رکھتے ہیں نا. تو اس طرح سے ان کے اللہ کی جو مخلوق ہے ان کے ساتھ بھی جب انسان وہ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، احسان کا معاملہ کرتا ہے، تب بھی دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. پھر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی دل کی سختی کا علاج ہے. پھر جب بھی گناہ ہو، ہے نا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ بہت اچھے بن جائیں گے، آپ بہت نیک بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک. ہوں گے کبھی نہ کبھی آپ سے گناہ، اور ہو سکتا ہے دن بھر ہوتے رہیں تو، لیکن کیا کرنا ہے؟ ایک مومن کا، ایک متقی کا کیا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے کہ وہ فوراً سے اس توبہ پر، وہ اس گناہ پر فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتا ہے. تو جب ایسا کرے گا انسان تو کیا ہوگا؟ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ توبہ کرنے سے وہ گناہ جو ہے دھل جاتے ہیں، ہے نا، اور صاف ہو جاتا ہے آپ کا دل. تو ظاہر ہے پھر آپ کا دل نرم ہی رہے گا، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ سخت ہو جائے گا. ٹھیک. پھر اسی طرح دل کی سلامتی کے لیے دعا مانگا کریں. ٹھیک ہے. دل کی سلامتی کے لیے دعا مانگا کریں. بہت ساری دعائیں ہیں، قرآن میں بھی آتی ہیں، اور جو ہے وہ آپ کو حدیثوں میں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک دعا یہ ہے کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے. جی. اللہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. ٹھیک ہے. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. ٹھیک. پھر اسی طرح سے ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اس علم کی تجھ سے پناہ میں آتا ہوں، اس علم سے جو فائدہ نہیں دیتا. ومن قلبی لا یخشع، اور اس دل سے جو خشیت ڈرتا نہیں تجھ سے. ومن نفس لا تشبع، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، ہے نا، اس کی خواہشاتی پوری نہیں ہو رہی ہو. ومن دعوت لا یستجاب لہ، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی پیاری دعا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کریں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یہ دعا جو ہے آپ کو ملے گی سنن نسائی میں. حدیث نمبر ہے 5536، 5536، 5536. ٹھیک. پھر اسی طرح آپ کو قرآن میں دعا ملے گی ربنا لا تزغ قلوبنا، ہے نا. اللہ تعالیٰ لا تزغ، ٹھیک ہے، تو ٹیڑھا مت کر ہمارے دلوں کو بعد از ہدیتنا، جب کہ تو نے ان کو کیا دی؟ ہدایت دے دی. ٹھیک ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دعا دلوں کے ٹیڑھے پن کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک دعا ہے اللہم انی اسألک قلبا سلیما. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جو ہے وہ سلامت دل عطا فرما دے. ٹھیک ہے. تو یہ دعا کیا کریے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دلوں کی جو خطائیں ہوتی ہیں ان کو دھونے کی دعا ہے. ٹھیک ہے. جو دلوں کے گناہ انسان کرتا ہے گناہ، اور انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے دعا ہے نا کہ اللہم اغسل.
جی میں سینڈ کروں گی انشاءاللہ تعالی گروپ میں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ جو آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف سے انسان کے نکلتا ہے آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، ہمیشہ یاد رکھیے یہ بات۔ دنیا کے لیے ہم بہت روتے ہیں نا، ہے نا؟ روتے ہیں یا نہیں روتے ہیں؟ کسی نے دھوکہ دے دیا تو رو رہے ہیں، کسی نے بے وفائی کی تو رو رہے ہیں، کوئی برا بول دے ابھی آ کر تو رونا شروع۔ 1 منٹ ہماری ٹنکی پوری فل چل رہی ہوتی ہے، 1 منٹ میں چھلک جاتی ہے۔ دنیا کے لیے ہم بہت رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور حالانکہ ہمیں رونا کس کے لیے چاہیے؟ حالانکہ اب دیکھیں نا، جس کے لیے ہم رو رہے ہوتے ہیں اس کو ہمارے آنسوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، ہے نا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہ روئے بھی تھے، ٹھیک ہے؟ سب نارملائز ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنا رونا چینج کر لیں، ہم کس کے لیے رو رہے ہیں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو رونا اپنا بنا لیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوں کی بہت قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے آنسو بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوں کی بہت زیادہ آپ کے بیش قیمتی ہے، آپ کے آنسو اللہ تعالیٰ کے یہاں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ گناہوں کی معافی مانگے تاکہ وہ معاف کر دے تو ہمارے دل اور بھی بڑے ہو جائیں، ہم بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، ہے نا؟ دوسروں کی بھی خیر خواہی کریں، ان کو بھی فائدہ پہنچائیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت میں اور اچھے سے لگے رہیں۔ اور پہلی اب دیکھیں کہ تھوڑا سا مجھے یہ بتانے سے رہ گیا تھا کہ جو پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے پتھروں کی مثال، وہ تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ کرام، جس سے رہتی دنیا کیا اٹھائے گی؟ فائدہ اٹھائے گی، ہے نا؟ جن سے پوری پوری نہریں جاری ہوئیں۔ پھر دوسری طرح کے وہ ہیں جیسے ہم سب، ہے نا؟ کبھی بس تھوڑا تھوڑا پانی نکل آتا ہے، کبھی کچھ کر لیا، کچھ کر لیا، ورنہ نہیں کیا۔ اور تیسری طرح کے وہ ہیں جو اکیلے اکیلے ہی اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، بس ان کو اکیلے رہنا پسند ہے، اکیلے ہی وہ پڑھتے ہیں، اکیلے ہی لکھتے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کسی کے ساتھ نہیں لکھیں گے، اور کسی کے ساتھ کچھ نہیں سیکھیں گے، قرآن بھی اکیلے اکیلے پڑھیں گے، سب کچھ اکیلے اکیلے وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت زیادہ روتے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو وہ جو آخر والے پتھر ہیں ان کی مثال جو ہے وہ انہی لوگوں کی طرح ہے جو لرزتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، ٹھیک ہے؟ اگلی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب پوری آیت کو ایک بار پھر سے دیکھیے اور پھر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ ویسے تو یہ 2-3 بار میں ہی ہوتی آیت، لیکن کل ہمارا الحمدللہ چلے یہ چیز بچ گئی، ہمارے ٹائم بچ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کو ہی یہ بات سنائی ہے کہ اتنی بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ دکھا اور مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، جو کہ شاید ہی کسی نے رہتی دنیا میں دیکھا ہوگا اس وقت بھی اور آئندہ بھی۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی پیدا ہوتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کے کامل ہونے کا ان کے اندر کیا آ جاتا؟ پورا پورا یقین آ جاتا، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے وہ جھکتے ہی چلے جاتے، جھکتے ہی چلے جاتے۔ لیکن بجائے اس کیفیت کے، اس سچویشن کے پیدا ہونے کے، انہوں نے ہر موقع پر جو ہے بے عملی کو، بد عملی کو ہی اپنا طریقہ، اپنا دستور بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور نتیجہ کیا ہوا پھر کہ جو حق قبول کرنے کے لیے دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، دلوں کی کنڈیشن ایسی رکھی ہے کہ دل جو ہے ہمیشہ حق کی طرف جھکتا ہے، حق قبول کرتا ہے، ان کے دل جو ہے نرمی پیدا ہونے کی بجائے کیا ہو گئی؟ ان کے اندر تنگی اور سختی پیدا ہو گئی، اور رفتہ رفتہ جو ہے اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ پھر جو ہے پتھر بھی ان کے سامنے پھیکے پڑ گئے، ان کے دلوں کے سامنے پتھر بھی پھیکے پڑ گئے۔ آپ دیکھیں انسان کی کتنی عجیب بات ہے کہ جب ماننے پر آتا ہے، کسی کو مانتا ہے تو پتھروں کے سامنے بھی جھک جاتا ہے نا؟ مانے گا تو پتھروں کے سامنے بھی جھک جائے گا، اور اکڑنے پر آتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اکڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان کے دل میں جتنی مروت، جتنی ہمدردی، جتنی خیر خواہی، جتنی رحمت، جتنی مودت، جتنی احساس، جتنے جذبے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کسی بھی چیز میں نہیں پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی تو انسان دوسروں کی خاطر جان دے دیتا ہے نا؟ یہ اس کے دل کی تو حالت ہوتی ہے نا، دل اتنا اس کا رحم وہ کر رہا ہوتا ہے، رحمت اتنی بھری ہوتی ہے، دوسروں کے لیے جان دے دیتا ہے، دوسروں کے لیے بھوکا رہ سکتا ہے، دوسروں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ دوسروں کے لیے اٹھانے سے پیچھے نہیں ہوتا، ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ دل جو ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا پورا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو آئینہ ہے۔
لیکن جب یہ دل سخت ہوتا ہے تو پھر دنیا کا ہر ظلم، دنیا کا ہر جبر، ہر سنگینی، ہر سختی اس سخت دل کے آگے چھوٹی لگتی ہے، کمتر لگتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ صرف آپ دیکھیں کہ پوری ہسٹری آپ اٹھا لیجئے، آپ کو کتنے ایسے نمونے مل جائیں گے جنہوں نے صرف اپنے شوق کی خاطر، اپنے انٹرسٹ کی خاطر، صرف اپنے آپ کو بڑا جتانے کی خاطر بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی۔ قوت اور طاقت کے گھمنڈ میں انہوں نے لاکھوں انسانوں کو لقمہ بنا لیا، ہے نا؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان تڑپ رہے ہیں تو اس کو سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دل کی حالت اچانک سے پیدا ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچانک سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوا تھا تو وہ دل ہی سخت لے کر پیدا ہوا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ کوئی پیدا ہی سخت ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دل تو فطرتی نرم بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑتا ہے، عمل کے معاملے میں ہیلے بہانے کرتا ہے، اور پیغمبروں کی زندگی کی اور نبیوں کی زندگی کی پیروی کرنے کی بجائے، ان کو فالو کرنے کی بجائے ان سے ہی اختلاف کرتا ہے، اپنے لیے دوسرے نمونے اختیار کرتا ہے، دوسروں سے موٹیویشن لے رہا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل بھی بگڑنے لگتا ہے، اس کے احساس بھی بگڑنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور بگڑتے بگڑتے اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ پھر پتھروں کی بھی سختی سے ان دلوں کی سختی کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور آئندہ بھی جو ہے کوئی ایسا کرے گا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ پتھر بھی ایک ہوتا ہے نا، جو اس کے اندر سختی ہونے کے باوجود وہ پتھر جو ہے وہ اپنی جو اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے نا؟ صلاحیتیں اس کی محروم نہیں ہوتی ہیں، پتھر کے اندر جو سختی ہوتی ہے اس سے اس کی صلاحیتیں سلب نہیں ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ چاہے کتنا بھی سخت ہو، اگر اللہ نے اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے کہ پانی کی نہر جاری ہو جائے تو وہ کبھی بھی اس سے محروم، کبھی نہ کبھی اس پتھر سے پانی کی نہر جاری ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے کہ اس کے اندر سے پانی رسے تو رسے گا پانی۔ ٹھیک ہے؟ اس کی سختی روک نہیں سکتی اس پانی کو اپنے اندر۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جو ہے شیک کرو تو گر جائے گا اللہ تعالیٰ کی ڈر سے، تو وہ گرے گا، کبھی نہ کبھی گرے گا۔ ٹھیک ہے؟ آپ اس کو کسی چیز سے چپکا نہیں سکتے، آپ اس کو فیویکول سے بھی چپکا دیں گے تو وہ ضرور گرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انسان جب بگڑتا ہے تو جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا نظام اس کے اندر، اس کے دل کے اندر رکھا ہے، انسان کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ او اشد قسوہ کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ پتھر سے بھی گئے گزرے تمہارے دل ہو چکے، پتھر سے بھی سخت زیادہ تمہارے دل ہو چکے؟ کیوں یہ بات رکھی کہ پتھر اپنی صلاحیت نہیں کھو رہا ہے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے صلاحیت پانی نکالنے کی، نہریں جاری کرنے کی اور گرنے کی، وہ تو کر ہی رہا ہے۔ لیکن انسان جب سخت ہوتے ہیں تو پھر ان کی صلاحیتیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کا علم اس کے کام آتا ہے۔ کتنے ایجوکیشنلسٹ، کتنے لٹریٹس، وہ سو کالڈ ہے نا، پی ایچ ڈی اسکالر، سائنٹسٹ، یہ وہ، لیکن دل ہو گئے ہیں سخت، پھر نہ ان کا علم اس کام آتا ہے، نہ ان کی تہذیب اس کام آتی ہے، ان کا کلچر اس کام نہیں آتا ہے نا۔ کتنا اچھا ان کا کلچر رہا ہو، کتنا ان کے باپ دادا کی ہسٹری اچھی رہی ہو، لیکن اس کے اوپر اس چیز کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے؟ اپنے فائدے کے لیے جو ہے ہر قانون توڑ دیتا ہے، دنیا کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی بنایا ہوا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے چاہے حقوق ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مخلوق کے حقوق ہو، چاہے وہ انسانوں کے حقوق ہو، ہر چیز کو کیا کرتا ہے؟ پاؤں تلے روننا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ نہ اپنی قوم سے اس کو محبت ہوتی ہے، نہ انسانوں سے اس کو محبت ہوتی ہے، نہ ہی کسی اور سے جو ہے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اور ایسے دل اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو آج کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جائیں امریکہ کو دیکھ لیں، آپ جائیں برٹین کو دیکھ لیں، آپ جائیں یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل، یہ زیونسٹ کو دیکھ لیں، آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے؟
تو یہ آیت جو ہے ہمارے لیے، ہمارے اپنے لیے بھی آئینہ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ آئینہ ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہی ہے اس بات پر کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو سوالوں کی کثرت نے اور اپنے نبیوں کی مخالفت نے ہلاک کر دیا۔ آج مسلمانوں میں کون ایسا ہے جو اپنے نبیوں کے طریقوں پر چل رہا ہے اور ان کی مخالفت میں نہیں لگا ہوا ہے؟ ہر چیز ہماری اٹھا کر دیکھ لیں، یہی تصویر پیش کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے انسان کی ہلاکت کا ہی باعث ہے، اور ہلاکت بھی ایسے نہیں آتی، اب دھیرے دھیرے لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ ابھی حال فی الحال میں کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ اپنے ہی کنٹری میں نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا؟ کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور مجھے اتنا زیادہ افسوس ہوا، اتنا زیادہ افسوس ہوا دیکھ کر۔ کچھ عورتیں تھیں جو مہندی لگوا رہی تھیں، کروا چوتھ شاید چل رہا تھا، اور ان کے ساتھ ہی مطلب وہ جو مہندی لگا رہی تھی وہ برقعے میں برقع ڈالی ہوئی عورتیں تھیں، تو ایک لڑکا آ کر بدتمیزی کرنے لگا کہ ہندوؤں کا تہوار ہے تو اب ہندو بہن بھائیوں سے مہندی لگوائیے، یہ مسلمانوں سے کیوں لگوا رہی ہیں؟ اور تہوار کے دن بھی ان کو برقع پہن کر اپنی آئیڈینٹی دکھانی تھی کہ ہم تو کہیں برقع نہیں اتارتے، یہ وہ مطلب ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں طرف ادھر تو شاید کم ہی ہو رہا ہے، ادھر بہت کچھ ہو رہا ہے، ہماری بیٹیاں زیادہ بھاگ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں زیادہ یہ لوگ جو ہے اپنے چکر میں ان کو پھانس رہے ہیں۔ ان کے ایک دو کیس ہوئے ہیں، انہیں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہماری بیٹیوں، بہن بیٹیوں کے ساتھ، ماتا بہنوں کے ساتھ یہ مسلمان سلوک کر رہے ہیں اور آپ لوگ انہی سے مہندی لگوا رہے ہیں۔ تو نہ تو وہ عورتیں جو مہندی لگوا رہی تھی کچھ بول رہی تھی، نہ وہ عورتیں، وہ تو بیچاری اٹھ ہی گئی، ظاہر ہے ڈر جائے گا انسان تو اٹھ کر چلا ہی جائے گا ادھر ادھر۔ اور اتنے سارے وہاں کیا لگتا ہے مسلمان نہیں کھڑے ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے؟ کچھ تو بولتے، کچھ تو ڈیفینڈ کرتے، کچھ تو کہتے نا۔ یہ آپ دیکھیں کہ دلوں کی سختی ہی تو ہے۔ آج کوئی مر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے، ویڈیو 1000 بنا کر لوگ وائرل کر دیتے ہیں، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ سب کو اپنے اپنے مفاد کی پڑی ہے، سب کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، سب کو یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو ہمارا نام آ جائے، اور پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی حال فی الحال آپ نے دیکھا نا، یو پی میں ایک کیس ہوا تھا، وہ جھنڈا اتار کے اپنا جھنڈا لگایا تھا اور اس بندے کو مار دیا تھا مسلمانوں نے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب مسلمان آ جاتے جس وقت ان کو اٹھا کر پولیس لے کر جا رہی تھی اور ان کا انکاؤنٹر کیا، یہ سب کچھ کیا، سارے کی سارے اس بستی کے آس پاس کے لوگ اور سارے مسلمان آ جاتے اور ڈیفینڈ کرتے اس چیز کو، جیسے کہ نان مسلمس کرتے ہیں اپنی چیز کو ڈیفینڈ، ہے نا؟ اپنی ہر چیز کو جسٹیفائی کر کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سڑکوں پر اتر آتے۔ کوئی بھی نہیں آیا، سب تماشا ہی دیکھتے رہے، ان کا گھر جل گیا، ان کا گھر ٹوٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، کوئی نکل کر نہیں آیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بھی دل کیا ہو گئے ہیں، بطور امت ہمارے دل بھی سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہاں میری طرف بھی ابھی ابھی نیٹ ورک ایشو ہوا ہے، ابھی آ رہی ہے بس۔ خوب خوب اس چیز کے لیے دعا کرا کریے، اور دیکھیں عمل ہی کیا، یہ کہتا ہے نا کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ کا دل تبھی نرم ہوگا جب آپ عمل کریں گی، ہے نا؟ اور کسی کو دیکھ کر آپ کا دل ترس نہیں کھا رہا ہے، آپ کا دل رحم نہیں کر رہا، آپ اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ یقین مانیے آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور اس کا علاج کرنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلیں پھر انشاء الحمد للہ یہ آیت ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے یہیں پر، اور جو بھی ہم نے اس میں عمل کے پوائنٹس لکھے ہیں ان کو الگ سے لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ سچویشن ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری، اور الحمد للہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، تو پھر اس کا علاج بھی کروائیں، ہے نا؟ ان شاء اللہ تعالی۔ چلیں پھر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔